السلام علیکم۔ آج اس لیکچر میں ہم نا آل عمران جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ بقرہ ہمارا ختم ہو گیا تھا، اب ہم جو ہے سورۃ آل عمران سٹارٹ کریں گے اور سپارہ جو ہے ہمارا وہ تیسرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، یہ جو الف لام میم ہے یہ حرف مقطعات ہیں، اور جو ہے یہ ورڈز جو ہے نا اہمیت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کا کوئی معبود نہیں ہے، الہ وہ وہی ہے، کوئی اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہ خود اکیلا حی القیوم زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ کے لیے قائم بھی رہنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اور نازل کی آپ پر یہ کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے والی کتابیں آئی تھیں، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور ہم نے تورات کو نازل کیا، والانجیل، اور انجیل کو بھی، من قبل ھدی للناس، جو کہ اس سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے، وَأَنزَلَ الفرقان، اور ہم نے نازل کیا فرقان۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے عذاب ہے شدید سخت، واللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے لا یخفی نہیں کوئی چیز چھپی ہوئی، علیہ اس سے شیء کچھ بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور آسمانوں میں۔ هو الذی وہی تو ہے، یصورکم جو کہ بناتا ہے، فی الارحام رحموں میں، کیفا یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں صورتیں جو بنتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر اس کے سوا، عزیز الحکیم، اور وہ عزیز ہے اور حکیم بھی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی تو ہے جس نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، منہ اس میں سے آیات آیتیں ہیں، محکمات، اس کی تفسیر ہم آگے دیکھ لیں گے۔ ہن ام الکتاب و اخر متشابہہ، فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اے نبی، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اے نبی، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی۔ هو الذی وہی تو ہے، انزل جس نے نازل کی، علیک الکتاب آپ پر کتاب۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، دوسری متشابہات۔ منہ اس میں آیات ہیں، محکمات ہن ام الکتاب جو کہ کتاب کی اصل ہیں، اخر اور دوسری متشابہات ہیں۔ اب محکمات اور متشابہات یعنی کہ دو طرح کی آیات ہوگی، محکمات اور متشابہات۔ محکمات کا کیا مطلب ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہے، یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اس غرض کو یہی آیتیں پورا کرتی ہیں۔ انہی میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، انہی میں عبرت اور نصیحت کی باتیں فرمائی گئی ہیں، انہی میں گمراہیوں کی تردید اور راہ راست کی توضیح کی گئی ہے،
انہی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، انہی میں عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض، امر اور نہیں کے احکام جو ہیں ارشاد ہیں۔ یعنی کہ اس سے مراد، محکمات سے مراد ایسی آیتیں جو کہ بالکل صاف واضح ہیں، جن کو پڑھ کر سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ غلط رستہ ہے اور یہ صحیح رستہ ہے، یہ حق کا رستہ ہے، یہ باطل کا رستہ ہے، یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ ہمارے عبادات ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ مطلب ایسی آیات جو کہ جن کو پڑھ، جو کہ حق اور باطل کو جدا جدا کر دیتی ہیں، جو کہ سب کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ حق کا رستہ کون سا ہے اور باطل کا رستہ کون سا ہے۔ متشابہات یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا جب تک غیبی حقیقتوں کے متعلق کم سے کم ضروری معلومات انسان کو نہ دی جائیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیزیں انسان کے حواس سے ماورا ہیں، جن کو اس نے نہ کبھی دیکھا، نہ چھوا، نہ چکھا، ان کے لیے انسانی زبان میں نہ ایسے الفاظ مل سکتے ہیں جو انہی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، اور نہ ایسے معروف اسالیب بیان مل سکتے ہیں جس سے ہر سامع کے ذہن میں اس کی صحیح تصویر کھینچ جائے۔ اب جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک آیتیں جو کہ بالکل واضح ہیں، جس میں جو ہے نا کوئی مطلب صاف صاف ہیں، لیکن متشابہات جس طرح کے عالم ارواح، مطلب کہ کیسا ہوگا، روح کا تصور، مطلب ایسی جو چیزیں جو کہ مطلب کہ تو ہمیں چاہیے کہ جو بات جو باتیں، جو احکامات صاف صاف واضح ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، اخلاق، مطلب ساری جو چیزیں جس میں سیدھا سیدھا انسان کو سمجھ بھی آتی ہے اور سیدھی سیدھی بات ہے، حق اور باطل کا رستہ جو ہے وہ دکھاتی ہیں آیات، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اگر دوسری آیت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پیچھے، ان کی ٹو میں نہ پڑ جائیں۔ جتنا اللہ نے بتایا ہمیں غیب کے بارے میں بس اتنا ہی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہماری عقل جو ہے اس کو دیکھ بھی نہیں سکتی اور نہ ہی اس کو جو ہے اس کو سمجھ سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا آیت محکمات جو ہیں، جو کہ صاف صاف آیتیں ہیں، جس میں بتا دیا گیا ہے ہمارے عقائد کیا ہیں، ہماری عبادات کیا ہیں، ہمارے اخلاق کیا ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فالو کریں، اور جتنا متشابہات میں آپ کا غیب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں غیب بتایا اتنا ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہماری عقل جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتی، تو ہمیں اس کی ٹو میں جانا بھی نہیں چاہیے کہ ہم جو ہے اصل سے جو ہے دور ہو جائیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے جائیں گے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، تو انہوں نے اصل کو چھوڑ کے تو متشابہات کی بحث کرتے رہیں گے اور اسی میں جستجو کرتے رہیں گے، تو ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ دیکھیں نا ایسے غیب کا علم جو ہے، بہت ساری چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے، ہمیں صرف اتنا ہی غیب میں سے پتہ ہے جتنا اللہ نے بتا دیا، جس طرح اللہ نے کہا کہ آخرت بھی ہے، آگ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، اور مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اس حقیقی مفہوم اللہ کے سوا سے کوئی بھی نہیں جانتا، بالخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور جن کا علم پختہ ہے، مطلب جو عالم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو اللہ پہ ایمان ہے، ہمیں جو اللہ نے کہا ہم اس پہ ایمان لے کر آئے، یہ سب ہمارے رب کی ہی طرف سے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ کس چیز سے صحیح سبق، اور اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پہ لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا،
ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیض حقیقی ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغ کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ جو کہ متشابہ ہیں، منہ ابتغاء الفتنہ فتنے کی تلاش میں، وابتغاء تاویلہ تو وہ تلاش کرتے ہیں تاویلیں، وما یعلم تاویلہ اور نہیں کوئی جانتا اس کی تاویل الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ، یعنی کہ متشابہات کی تاویل تو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ والراسخون اور جو کہ علم میں پکے ہیں، فی العلم علم میں، یقولون آمنا بہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جو بھی اللہ نے کہا ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، کل من عند ربنا جو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب وما یذکر اور نہیں نصیحت پا سکتے الا مگر اولو الالباب عقل والے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا یہ بھی یاد کر لیں، یہ دعا بھی ربنا یہ یاد کرنی چاہیے اور ہمیں ہر دعا میں مانگنی چاہیے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغنا تو کجی میں ڈالنا، قلوبنا ہمارے دلوں کو بعد اس کے اذ ہدیتنا کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، وہب لنا من لدنک اور اپنی طرف سے عطا کر ہمیں رحمتن اپنی رحمت، انک انت الوہاب بے شک تو بہت زیادہ فیض یاب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس ربنا اے ہمارے رب انک بے شک تو جامع جمع کرے گا ناسی لوگوں کو لیومن اس دن لا ریبہ فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ اس میں ناس سے مراد لوگ ہیں، اس میں مسلمان نہیں ہیں، اس میں لوگ ہیں، لوگوں میں مسلمان، عیسائی، یہودی، ہر انسان آ جائے گا۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم نہیں کام آئے گا ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ اولادہم نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے کچھ بھی، واولئک ھم وقود النار اور وہ جو ہیں آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیا انجام ہوا تھا فرعون کا، والذین من قبلہم اور ان سے پہلے لوگوں کا، جنہوں نے جھٹلایا تھا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم فأخذ تو اللہ نے پکڑ لیا ہم ان کو، اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت ہے سزا دینے میں۔ قل کہہ دیجئے للذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ۔ قُلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا کہہ دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، سَتُغْلَبُونَ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ تم اکٹھے کیے جاؤ گے، إِلَىٰ جَهَنَّمَ جہنم کی طرف، وَبِئْسَ الْمِہَادُ وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَاتٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ۔ یہ جو ہے آیت 13 ہے، اس کا ہم جو ہے تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ 7 تک ہم نے کر لیا تھا، 8 میں سے ہم نے تبدیل۔ ربنا لا تزغ قلوبنا یہ دعا یہ آپ کو بھی آنی چاہیے، اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کو ہدایت مل گئی ہے تو بہت سارے چانسز ہیں کہ ہدایت کے بعد بہت سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہدایت پا لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کفر کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہیں تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت دی ہے وہ جو ہے اس کے اوپر ہم قائم رہ سکیں۔ دیکھیں اصل چیز ہے قائم رہنا، ہمیں ایک دفعہ ایک رستہ دکھائی دے دیتا ہے لیکن دنیا اور جو نفس ہے وہ آپ کو اس رستے پہ چلنے سے روکتی ہیں۔ آپ ایک وقتی طور پہ تو آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور آپ کو چیز کی سمجھ بھی آ گئی اور ہم لوگ اس رستے پر چل بھی پڑتے ہیں، لیکن آپ کے جو ایمان ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان جو ہے وہ ایک حالت میں نہیں رہتا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے دیکھیے جو تکلیف انسان کے اوپر آتی ہے، جب دل ٹوٹتا ہے تو تب جو ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے،
اور ہدایت بھی مل جاتی ہے اور رستہ بھی دکھائی دیتا ہے. لیکن انسان وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح زخم اس کے بھر جاتے ہیں وہ دنیا کے اندر دوبارہ سے گم ہو جاتا ہے، اور دنیا کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس نے اپنے آپ وقت لگانا ہوتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، تو وہ ہدایت جو ہے اس سے پیچھے ہٹتا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ جب ہمیں ہدایت مل جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم بھی رکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل کو کجی میں نہ ڈالنا، نہ پھیر دینا بعد اس کے بعد کہ اس ہدیتنا کہ تو نے جب ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمتن، بے شک تو اور اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ہمیں نوازنا، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت دینے والا ہے. تو یہ دعا ہمیں آنی چاہیے. ربنا انک جامع الناس. پھر کہیں گے ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے. پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں. اور آگے آیت آتی ہے ان الذین کفروا لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. وَهُمْ وَقُودُ النَّارِ، دوزخ کا ایندھن بنیں گے. کداب آل فرعون والذین من قبل، اور ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے کہ فرعون کے ساتھیوں کا اور ان سے پہلے نافرمانیوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے. قل کہہ دیجئے للذین، اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ فرما رہے ہیں کہ ان کافر لوگوں کو کہہ دو ستغلبون، تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون، تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تم سب مغلوب ہو جاؤ، جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبر آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشم میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چاند ہیں. دیکھیں اس والی آیت میں نا قد کان لکم آیات، بے شک تم لوگوں کے لیے نشانی ہے، فیاتین، ان دو گروہوں میں، فیاتن جو کہ دونوں فیاتین دو گروہوں میں، تاقاتا جو کہ آمنے سامنے تھے، فیاتن ایک گروہ تقاتل لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یہ اس میں نا جنگ بدر کا جو ہے واقعہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جس میں جو ہے ایک گروہ یعنی کہ مسلمان تھے اور آئی تھنک 313 تھے، اور ان کے مقابلے میں جو کافر تھے وہ 1000 تھے، اور ان 313 کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے. ہتھیار اگر تھے بھی تو معمولی سے تھے، اور جبکہ وہ جو 1000 کافر تھے ان کے پاس تو اتنا زیادہ پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، ہتھیار بھی اتنے اچھے تھے، اور تعداد بھی زیادہ تھی. تو قاتلوا فی سبیل اللہ، تو ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اخرى، اور جو دوسرا تھا وہ کافراتن، کافر تھا. یرون مثلہم رأی العین، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہیں، مطلب کہ زیادہ ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینار رکھنے والوں کے لیے، دیدہ بینا مطلب آنکھیں رکھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سبق میں آپ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ آپ سیکھ لو. واللہ یؤید، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے بنصر ہی، اپنی مدد، من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس میں عبرت ہے، لاولی الابصار، اور عبرت کس کے لیے؟ آنکھوں والوں کے لیے، جنہوں نے بصیرت، جو کہ اب جاہل لوگوں کو کیا سمجھ آنی، جو عقل، اللہ تعالیٰ بار بار کہنے عقل کرنے والے، عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے، عقل بار بار عقل کا لفظ کیا جا رہا ہے. یا اولی الالباب، یا اولی الالباب، یا اولی الالباب. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا اولی الابصار، یا اولی الابصار. دیکھیں عقل اور ابصار، بصیرت، آنکھیں رکھنے والے، سوچنے والے، غور و فکر کرنے والے.
تو اس میں لیسن کیا ہے؟ اس میں لیسن یہی ہے کہ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں بہت بڑا لیسن ہے کہ ایک گروہ جس کی تعداد بھی تھوڑی تھی اور دوسرا گروہ جس کی تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن جس کی تعداد تھوڑی تھی اس کے ساتھ، کیونکہ وہ حق والے رستے پہ تھے، تو حق والے رستے پہ اللہ تھا اور اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، تو اللہ نے ان کی مدد کی اور انہوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اب آیت نمبر 14 ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ آیت اتنی زیادہ پیاری آیت ہے، اس کے اندر سارا کچھ ہی ہے، مطلب انسان کی پوری فطرت اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ خاص طور پر جو ہے دیکھیں اس میں خاص طور پہ مردوں کے لیے، اور ڈاکٹر اسرار کی زبان سے یہ آپ آیت سنیں تو اتنا زیادہ آپ کو اچھا لگے گا، اور تاثیر بھی آپ کو ان کی لہجے میں ملے گی۔ کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، مسخر کر دی گئی ہے، مطلب دل کے اندر کھب سی گئی ہے محبت، کس کی؟ شہواتی من النسائی، عورتوں کی طرف رغبت، مردوں کی، والبنینا، اور بیٹوں کی طرف، اس کے بعد پہلے نمبر پہ عورت، دوسرے نمبر پر بیٹے، والقناطیر المقنطرات من الذهب والفضہ، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ڈھیر سونے اور چاندی کے، والخیل المسوماتی، اور پھر نشان زدہ گھوڑے، مطلب اس سے مراد سواری۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں کس کی شہوت ہے، کس کی زیادہ سب سے زیادہ محبت ہے؟ نمبر 1 پہ عورت آتی ہے، نمبر 2 پہ بیٹے آتے ہیں، نمبر 3 میں سونے اور چاندی کے ڈھیر یعنی کہ پیسہ، اور چوتھے نمبر پہ اس کی سواری آتی ہے کہ وہ کس کی سواری برانڈڈ ہے یا نہیں۔ والانعام الحرثی، اور مویشی اس کے آ جاتے ہیں، اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیاتی، مطلب کھیتیوں سے مراد اور جو مویشی ہے، مطلب وہی نا آپ کے زمینیں ہوں، آپ کے پاس سونا چاندی بھی ہو، آپ کے مال و دولت زیادہ ہو، آپ کے پاس برانڈڈ گاڑیاں ہوں، آپ کی سواری اچھی ہو، زمینیں آپ کے پاس زیادہ ہوں، مویشی آپ کے پاس اچھے ہوں، ذالک متاع الحیات الدنیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ دنیا کا بس فائدہ ہے، اللہ عندہ حسن المآب، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس انعامات ہیں، جو اللہ کے پاس چیزیں ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ، جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنا زیادہ وہ اچھا ہے اور وہ زیادہ بہتر بھی ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کہ مطلب یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ متاع الحیات الدنیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف نہ جائیں، ان کی طرف جائیں آپ، لیکن ان ساری چیزوں کو آپ اللہ کی محبت پہ غالب آنے نہ دینا، مطلب اللہ کی محبت سے اس کو نیچے نیچے رکھنا ہے۔ تو ان کا غلبہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے اندھا ہو جائے، گنگا ہو جائے، بہرا ہو جائے، اس کو طاقت کے نشے میں، مال و دولت کے نشے میں، عورت اور بیٹوں کی جو ہے فراوانی میں، اور مال و دولت اور جو ہے سواریاں جو ہے اس کے پاس ہیں، گھوڑے، مویشی، زمینیں، جب بہت زیادہ ان کی تعداد آپ کو ہر چیز جب مل جاتی ہے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، میں ہر چیز جو ہے خرید سکتا ہوں، انسان کو انسان نہیں سمجھتا، تو اللہ تعالیٰ کی رستے سے پھر وہ بندہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں یہ ہماری آزمائش کے لیے، ہمیں چاہیے کہ ان کا حق ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم رکھیں، لیکن ان کی محبت کو ہے اللہ کی محبت پہ غالب نہ آنے دیں۔ قُلْ أَنبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ساری جو چیزیں ہیں نا، جب یہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کے نیچے نیچے رہیں تو پھر یہ کہ انسان جو ہے ان کو اچھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو، ضروری تو مطلب یہ کہ بس مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ راہ راست پہ رہے، ان چیزوں میں گم ہو کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور نہ ہو جائے۔ قُلْ أَنبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ قُلْ أَنبِّئُكُم،
کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ کل فرما دیجئے آؤ نبی حکم، کیا میں تمہیں بتاؤں بخیر من ذالک، یعنی کہ ان سے بہتر کیا چیز ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے اندر پرہیزگاری ہوتی ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، عند ربہم جنات تجری، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر جو ہے وہ اللہ کے پاس کیا ہے. جس طرح یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا، حسن المآب، اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے وہ تو بہت اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا ان کو بتا دو، تمہیں پتہ ہے کہ وہ خیر والی چیز کیا ہے، جو ان ساری چیزوں سے جو کہ پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس جنت ہے، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرات ورضوان، اس میں جو ازواج ہوں گے پاک جو ہیں ان کو جوڑے ملیں گے، وردوان من اللہ، اور سب سے بڑی چیز ان کو اللہ کی رضا ملے گی، واللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ بھی ایک دعا ہے، اس کو بھی ہمیں یاد کر لینا چاہیے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اور الذین یقولون، جو اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا آپ پر ایمان لے کر آئے، فاغفر لنا پس ہمیں معاف کر دیں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار اور ہمیں جو ہے بچا لے عذاب نار سے، آگ کے عذاب سے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے، صدقہ دینے والے، والقانتین اور فرما بردار، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور استغفار کرنے والے، اور رات کی آخری گھڑیوں میں، یعنی کہ رات کی آخری گھڑی سحر کا ہی ہے، صبح کا ٹائم، رات کی آخری گھڑیوں میں یا تہجد کا ٹائم، رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے. دیکھیں الذین یقولون، وہ لوگ جو کہ اللہ سے کہتے، جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور عذاب قبر سے، عذاب آگ سے جو پناہ مانگتے ہیں. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ جو وہ صبر کرنے والے. یہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ صبر، نمبر 1 صبر، نمبر 2 صدقہ دینا ہے، نمبر 1 صبر کرنا ہے، نمبر 2 صدقہ دینا ہے، نمبر 3 فرما بردار رہنا ہے، نمبر 4 خرچ کرنے والا بننا ہے، والمستغفرین اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے اسحار میں، بالاسحار. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ آیت نمبر 17 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے خود شہادت، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی شہادت بھی خود دے رہا ہے کہ شاہد اللہ، اللہ نے شہادت دی ہے، انہ لا الہ الا ہو، بے شک میرے سوا کوئی خدا نہیں، بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں واحد لا شریک اللہ ہوں، میں ہی اکیلا ہوں، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں نہیں بلکہ پوری کائنات کو، اس کے علاوہ ساری چیزیں، ساری گلیکسیز، ساری جو ہیں آپ کے سیارے آ جاتے ہیں، جوپیٹر، مری جو ہے اور بھی بہت سارے سیارے ہیں، سب پوری کائنات، پوری گلیکسی. انہ لا الہ الا هو والملائکۃ، دیکھیں اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں نے اور اہل علم، دیکھیں اہل علم کا کتنی زیادہ فضیلت ہے، جو کہ علم رکھنے والے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، تو اس اہل علم نے بھی دی ہے. وَأُولِي الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عزیز الحکیم، عزیز الحکیم، اس کے زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی حق خدا نہیں. ان الدین عند الاسلام، بے شک جو دین ہے اللہ کے نزدیک وہ کون سا ہے؟ وہ اسلام کا ہے.
اللہ کے نزدیک دین اسلام کا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھیں کہہ رہے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، لوگوں نے اختلاف نہیں کیا مگر کتابوں میں، کب؟ جب کہ ان کے پاس وہ آ چکا تھا، علم ان کے پاس آ گئے۔ دیکھیں جب کتاب آئی، اور کتاب فار ایگزامپل اگر ہم زبور کی بات کریں، پھر انجیل آئی، تورات انجیل آئی، پھر اس کے بعد ہمارا قرآن پاک آیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہی لوگ ہیں، ان کو چاہیے تھا نا تورات والوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جب سب ساری چیزیں بتا دی ہیں، اس میں بھی وہی احکامات تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، رسولوں کی پیروی کرنی، نبی کی پیروی کرنی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اس میں بتائی تھی، اور اگلے آنے والے رسول کی اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو انہوں نے کیا، اور جس طرح انجیل ہے اس میں بھی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں لکھ دی گئی تھیں، ان کی نشانیاں بتا دی گئی تھیں، ان کے ظہور کا بتا دیا گیا تھا۔ تو وہ کتاب والے تھے، ان دونوں کتاب والوں کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کے اوپر وہ عمل کرتے، لیکن انہیں کتاب والوں نے جن کے پاس علم آ چکا تھا، انہوں نے ہی اختلاف شروع کیا۔ دیکھیں نا، اختلاف کیا تو اب آج گروہوں میں ہے نا، عیسائی علیحدہ ہیں، یہودی علیحدہ ہیں، مسلمان علیحدہ ہیں، اور یہ سارے تینوں ہی کتاب والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مختلف الذین، نہیں اختلاف کیا مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم، حالانکہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی ساتھ جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اختلاف کیا۔ وَمَن یکفر بآیات اللہ، تو جو بھی اللہ کی آیتوں کا کفر کرے گا، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ نے خود شہادت دی کہ اللہ کے اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے، وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام کا ہے، اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ، دیکھیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں، دیکھیں نا حاجو کا، وہ رسول سے جھگڑا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہو کہ اگر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان کو کہہ دیں اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے تو اپنا جو ہے چہرہ یا جو ہے میرا تو اللہ کی طرف ہے، میں نے اور میرے پیروں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تم سے جھگڑا کرنے کے لیے آئیں کافر، تو انہیں کہو کہ میں اور میرے جو ساتھی ہیں وہ تو صرف اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، ہم نے تو اپنا سر جو ہے، اپنی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکا دی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر اہل کتاب، دیکھیں اب اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب سے جو ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے جو کہ اوت الکتاب، جو کہ کتاب دیے گئے ہیں، جس میں آپ کے یہودی بھی آ جاتے ہیں، نصرانی بھی آ جاتے ہیں، والامیین، اور ساتھ ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہہ رہے ہیں جو غیر اہل کتاب ہیں، امیین ہیں، مطلب جن کو کتاب نہیں دی گئی، امی جو ہیں، ویسے ہم امی کو کہتے ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، لیکن امی جینا غیر کتاب والے اسلم تم، دیکھیں اللہ تعالیٰ ان سب کو کہہ رہے ہیں، اہل کتاب والے اور چاہے وہ جن کے پاس کتاب نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں، ان سب سے خطاب کر رہے ہیں اسلم تم، پھر اہل کتاب و غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کو اطاعت و بندگی قبول کی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اہل کتاب سے، امیین سے، کیا تم بھی ایمان لے کر آتے ہو؟ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ کیا تم نے بھی سر خم کر دیا ہے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تو یہ اطاعت قبول کر لیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلُّوا، لیکن اگر یہ پھر جاتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام صرف اور صرف پہنچا دینا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیں اگر یہ اہل کتاب ہیں اور امیین ہیں، چاہے کتاب اور غیر کتاب والے، تو ان کو اوپر جو ہے
اللہ تعالیٰ ان سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری ہمارے نبی ہیں نا، تو ہم سب کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر جو کوئی ایمان نہیں لے کر آتا تو وہ تو دین کے اندر آ ہی نہیں سکتا. تو وہ جب دین کے اندر نہیں آئے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کے اوپر جو نازل ہوا یعنی کہ قرآن مجید، اس کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے گا تو وہ ہدایت پر نہیں ہوگا. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آنا اور ان کی کتاب جو قرآن مجید نازل ہوئی ہے اس کے اوپر ایمان لے کر آنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم ایمان لے کر آتے ہیں یا نہیں. اگر لے کر آ جاتے ہیں تو تمہارا ہی فائدہ ہے، تم ہدایت پاؤ گے. اگر تم نہیں لے کر آتے تو تمہارا ہی نقصان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام صرف پہنچا دینا تھا، اس سے زیادہ نہیں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق. اب یہ جو آیت ہے یہ 21 ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، بغیر حق کے، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، ویقتلون، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی وہ بتا رہے ہیں، کافی لوگوں کی خصلتیں کہ وہ تو ایک اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، تیسرا یہ جو کہ میں کہتی ہوں کہ آج کل کے معاشرے میں یہ تیسرا والا، یہ سبھی چل رہے ہیں ویسے، یہ تیسرا والا بھی آپ کو آج کل کے دور میں نظر آئے گا کہ وَيَقْتُلُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ قتل کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ حکم دیتے ہیں انصاف کا. دیکھیں آج بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی ہم میں سے کوئی بندہ اگر کسی ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کو بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے. بہت سارے کیسز ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں. تو مطلب کہ جو یہاں سے ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے کام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دیتے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے کام کریں گے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری دے دیں عذاب علیم، دردناک عذاب کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو خوشخبری تھوڑی ہے یہ، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، زور دار ہیں کہ ان کو جو ہے عذاب بہت دردناک بڑا قسم کا عذاب ملے گا. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اور اگر ان کے تھوڑے بہت اچھے اعمال بھی ہوں گے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وما لهم من الناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا جو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کرتے ہیں، نبیوں کو قتل بھی کرتے ہیں، اور جو ان بندوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو کہ سیدھی بات کرتے ہیں، جو انصاف کی بات کرتے ہیں، جو انصاف کے لیے اٹھتے ہیں معاشرے میں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے عذاب دردناک عذاب ہے. اور ان کے اگر تھوڑے بہت اچھے اعمال بھی ہوں گے، جو بھی قسم کے ان کے اعمال ہوں گے، وہ بھی دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی حصہ نہیں اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی مدد ملے گی. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم تولی فریق منہم وہم موردون. یہ آیت نمبر ہے 23 اور اس کی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے. انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیرتا ہے. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملی بھی تو بس چند روز. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے. ان کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ہمارے بھی تو قاعدات ہیں کہ ہمیں جو ہے، کیونکہ ہم بھی امتی ہیں تو ہمیں جو ہے ہم نے جنت میں چلے ہی جانا ہے. حالانکہ چلا تو ہم نے ٹھیک ہے، یہ بات اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ ہم سب نے مسلمانوں نے جنت میں ہی جانا ہے، اینڈ ہمارا جنت ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کتاب کیوں نازل کی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنا بڑا ماڈل ہمیں، کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، کیوں انہوں نے اپنی جانیں دی، کیوں انہوں نے جنگیں لڑی، کیوں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی جب ہم نے جنت میں چلے ہی جانا ہے. صرف بات یہ ہے کہ جو اتنی ساری جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل جو کیا
جو یہ کتاب نازل ہوئی، اور اس کی کتاب کے ایک ایک لفظ کے اوپر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کر کے دکھایا آپ کو، تو پھر کیا مطلب، پھر دیکھیں نا اتنا، اور دوسرے مسلمانوں نے بھی اس کے لیے اپنی جانیں تک دیں اس پر، اس آیتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے، تو پھر کیا مطلب ہے جو ہم نے جنت میں ہی چلے جائیں۔ دیکھیں ان آیتوں کا بھی اس مقصد ہے، اس کے اوپر جو عمل کرے گا اس کو جنت ملے گی، جو ان پہ عمل نہیں کرے گا اس کو دوزخ ملے گی۔ لیکن یہ ہے کیونکہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمارا ایمان ہے، تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے سزا پا لینے کے بعد اینڈ میں جو ہے نا ہم جو ہے جنت میں چلیں، لیکن ہمیں سزا ضرور ملے گی۔ لیکن وہ جو سزا ہے تو آپ سے تو دنیا کی جو آگ ہے وہی نہیں، آپ اس میں جھلس جاتے ہیں، تو پھر وہ والی آگ کیسے ہم برداشت کر پائیں گے؟ تو بات یہی ہے کہ اس پہ اگر ہم ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کتاب پہ فالو ہمیں جو ہے وہ کرنا ہوگا، ورنہ جنت میں تو چلے ہی جائیں گے لیکن آگ میں سزا پوری کرنے کے بعد، اور وہ سزا جو ہے، وہ جو تکلیف ہے وہ کیسے برداشت ہوگی؟ سوال یہ بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ میں ہم یہاں پہ تھے کہ اولئک الذین الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، بے شک تو آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو ایک کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی الکتاب لا لیحکم بینہم، اس میں نا کیا کہتے ہیں، الی الکتاب لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، اس کی تفسیر تو اس میں نا ایک واقعہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہودیوں کا واقعہ ہے، حالانکہ ان کو بھی دیکھیں ان کے پاس ایک حصہ تو تھا نا، ان کے جو بہت سارے کمال ہیں، جس طرح رجم کی جو سزا ہے ان کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی وہی ہے جو ان کی کتابوں میں ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے کماتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی، وہی نا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا، جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ کیا جائے، تو اس میں سے وہ جو فریق ہے نا وہ جو ہے وہ پھر جاتے ہیں اور وہ اعراض کرتے ہیں، وہ آتے ہی نہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، چلو اگر چھو بھی لے تو چند روز، اس سے زیادہ نہیں، اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے عقیدے ہیں، اور بڑی غلط فہمیوں میں جو انہی عقیدوں نے ان کو بڑی غلط فہمیوں میں ڈالا ہوا ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو روز قیامت جو آخرت ہے اس پہ سب کو جمع کروں گا، جو جو کمایا ہوگا اس کے مطابق ہی بدلہ ملے گا، اور کسی پہ جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ایام معدودہ، وہی نہ آگ میں رہیں گے مگر چند دن، وغرہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو دھوکے میں دیا ہوا ہے، پھر دینی ان کے دین نے، ماں کانوا یفترون، جو کہ انہوں نے خود ہی گڑا ہوا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیا ہوگا جب ہم جمع کریں گے، لِيَوْمٍ، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، وَوُفِّیَتْ، پورا پورا دیا جائے گا، کُلُّ نَفْسٍ، ہر جان کو، مَا کَسَبَتْ، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ بہت اچھی آیت ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز مطلب کہ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے من تشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وتذل، وہ ذلت دیتا ہے من تشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، تو جس سے چاہے چھین لے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے حکومت دیتا ہے، وَتَنزِعُ، اور وہ چھین لیتا ہے، ملک کا بادشاہی، ممن تشاء، جس سے وہ چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تشاء، اور وہ عزت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تشاء، وہ ذلت دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اس کے ہاتھ میں ہے بھلائی، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دیکھیں یہ بھی بہت اچھی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں ہی تو ہوں جو رات کو دن میں پروتا ہوا لے جاتا ہے اور دن کو رات میں، دیکھیں
تو وہ تولج اللیل فی النہار، داخل ہوتی ہے رات دن میں، اور تولج النہار فی اللیل، اور دن سے کیا آتا ہے رات، وتخرج الحی من المیت، اور اللہ تعالیٰ نکالتا ہے زندہ مردہ میں سے، یعنی کہ انڈے سے نکلتا ہے بچہ زندہ، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکلتا ہے مردہ زندہ میں سے، یعنی کہ مرغی جو کہ زندہ ہے اس سے ایک بے جان چیز یعنی کہ انڈا، اور اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، وہ رزق دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے، یعنی کہ بہت زیادہ رزق دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، دیکھیں یہ بھی بہت اچھی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے دوست کن لوگوں کو بنانا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ بناؤ مومنوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان لے کر آنے والے مومن ہیں ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تم بناؤ کافرین کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے سوا، مطلب مومن کو چاہیے کہ وہ مومن کے ساتھ دوستی کرے، کافر کے ساتھ دوستی نہ کرے۔ من یفعل ذالک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کرے گا، ذالک فلیس من اللہ فی شیء، تو مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ دیکھیں ہمیں کافروں کو دوست نہیں بنانا ہے، اپنے بھائی مومن کو دوست بنانا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا میرے سے پھر کوئی تعلق نہیں، اگر تم نے کافروں کو دوست بنایا، تمہیں دوست بنانا ہے تو مومن کو بنانا ہے۔ لیکن آج کل اگر آپ معاشرے پہ اس آیت کا انالیسس کریں تو ہماری دوستیاں یاریاں کس کے ساتھ ہیں؟ ہم اپنے مومن بھائیوں کو کیوں نہیں ترجیح دیتے؟ ہم کیوں کافروں کو پیچھے لگ کر ان کی طاقت کا، ان کی ٹیکنالوجی کا، ان سے مروب ہو کر اپنے ہی بھائیوں کے خلاف کیوں ہم جو ہیں؟ دیکھیں اگر آپ انالیسس کریں پاکستان، ہم کیا ہیں؟ بظاہری نام کے مسلمان ہیں، چلے مومن بھی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے افغانستان بھائیوں کی مدد کریں، نہ کہ امریکہ کی جو کہ کافر ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ان کی جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں؟ 9/11 کے بعد جو ہے جس طریقے سے ہوا سب آپ کو پتہ ہے، تو ہمیں جو چاہیے تھا ہمیں کہ ہم جو تھے افغانستان کی مدد کرتے۔ آج افغانستان کیوں ہم سے اس طرح سلوک کرتا ہے؟ کیوں ہمارا وہ دشمن بنا ہوا ہے؟ بارڈر ہمارا کیوں انسیکیور ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہمیں نہیں سمجھتے۔ ظاہری بات ان کا بنتا بھی ہے کہ آپ نے ہر ان کی تکلیف میں ان کا ساتھ دینے کی بجائے کافروں کا ساتھ دیا، اور آپ نے یو ٹرن لیے، بار بار آپ نے یو ٹرن لیے۔ 9/11 کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جس میں آپ نے ان کے ساتھ یو ٹرن لیا۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرتے جو ہمارے مذہب کے اوپر ہیں، ہمارے دینی بھائی ہیں۔ تو ان کو چھوڑ کر میں دوسروں غیروں کا جو کہ چوتھے محلے بیٹھا ہوا ہے اس کی مدد کروں گی، تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اور جبکہ ہم تو یہ چیز بار بار کر چکے ہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ۔ تو اس کا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی مومن کسی دشمن اسلام جماعت کے چنگل میں پھنس گیا ہو اور اسے ان کے ظلم و ستم کا خوف ہو، تو اس کو اجازت ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے کہ گویا انہی کا ایک آدمی ہے، یا اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویے کا اظہار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں۔ جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو کلمہ کفر تک کہہ جانے کی رخصت ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اگر تو آپ کو اس چیز کا خطرہ ہے کہ آپ کی جان چلی جائے گی، اور تو پھر آپ جو ہے وقتی طور پہ، دل سے نہیں صرف زبان سے، اور وہ بھی وقتی طور پہ آپ جو ہیں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، کافروں کو کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی تمہارا ہی دوست ہوں، تمہارا ہی مذہبی بھائی ہوں، تو اس طریقے سے۔ لیکن یہ ہے کہ باقی معاملات میں ہمیں جو ہے ان کا ساتھ نہیں دینا۔ دیکھیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، جو بھی کافروں سے دوستی کرتا ہے تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، تو وہی نا، لیکن یہ کہ اگر تمہیں کوئی ڈر ہو کہ ان سے، تو ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ،
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ تو اپنی جان کو بچانے کے لیے جو ہے نا بندہ جو ہے ان کا کہہ سکتا ہے کہ میں بھی جو ہوں، اس کو کلمہ کفر تک کہہ جانے کی رخصت ہے۔ کل ان تخفو، یہ 29 آیت ہے۔ کل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ 29 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آیت سے پہلے جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی نا، جس میں رخصت دی گئی تھی کہ اگر جان کا آپ کو خطرہ ہے تو پھر آپ جو ہے کلمہ کفر جو کہہ سکتے ہو، تو اس کی تفسیر یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے تم اس حد تک تو کر سکتے ہو کہ اسلام کے مشن اور اسلامی جماعت کے مفاد اور کسی مسلمان کی جان و مال کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی جان اور مال کا تحفظ کر لو۔ لیکن خبردار، کفر اور کفار کی کوئی ایسی خدمت تمہارے ہاتھوں انجام نہ ہونے پائے جس سے اسلام کے مقابلے میں کفر کو فروغ حاصل ہوئے اور مسلمانوں پر کفار کے غالب آ جانے کا امکان ہو۔ دیکھیں مدد کا بھی جو رخصت بھی ہوئی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن بتا دی ہے کہ اپنی جان بچانی ہے، لیکن اس میں بھی کنڈیشن ہے کہ اگر تو تمہیں لگ رہا ہے کہ اس سے جو ہے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا اسلام کا جو مشن ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا اسلامی جو جماعت ہے اس کے مفاد کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی، کسی مسلمان کی جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچے گا، تو پھر تم اپنی جان اور مال کا تحفظ کر لو۔ لیکن خبردار، لیکن ہم نے ان کفار کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کرنی، کیونکہ اگر ہم ان کی مدد کریں گے، اور ایسی مدد، کون سی مدد؟ ایسی مدد جس سے اسلام کی بجائے کفر کو جو ہے ترقی ہو، تو ایسی ایکٹیویٹیز میں ہم نے حصہ نہیں لینا جس میں کفر جو ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہو اسلام کے مقابلے میں۔ کل ان تخفو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی لوگوں کو خبردار کر دو، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، بہرحال اللہ تو اسے جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دل بنایا ہے تو اللہ کو نہیں پتا کہ کیا انسان کے دل میں چل رہا ہے، کیا وہ چھپا رہا ہے، کیا وہ ظاہر کر رہا ہے۔ کل ان تخفو، کہہ دیجئے کہ جو بھی تم چھپاتے ہو، ما فی صدورکم، اپنے سینوں میں، او تبدوہ، یا تم جو ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، تو اس کو جانتا ہے اللہ، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن تاجد پا لے گا کل نفس، ہر نفس، ما عملت، جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، من خیر میں سے، محضرا، اپنے سامنے، وما عملت، اور جو عمل کیا ہوگا، من سوء، برائی میں سے، تود لو ان بینہ و بینہ امدا بعیدا، تو وہ خواہش کرے گا، وہ حسرت کرے، وہ کہے گا کاش کہ میرے اور اس گناہ کے درمیان میں دور کا فاصلہ ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ رؤوف بالعباد۔ تو اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، زمین اور آسمانوں کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنی آپ سے ڈراتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَيُحَذِّرُكُمْ، وہ تمہیں ڈراتا ہے، اللہ نفسہ، اپنے آپ سے، اللہ رؤوف بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کا بہت زیادہ خیر خواہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ کو سزا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انصاف قائم کرنا ہے، تو انصاف کا یہ حق ہے کہ جس نے جو کمایا ہے اس کو وہ دیا جائے بدلہ۔ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ، تو کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون، اے نبی لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔
کل کہہ دیجیے ان کن تم تحبون اللہ، کہ تم اگر محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی تو تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم وہ تمہیں معاف کر دے گا، ذنوبکم تمہارے گناہ، اللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اطاعت میں صرف اللہ نہیں، اطاعت میں رسول بھی آتا ہے۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیں گے نا، کتاب جو یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ لفظ کتنا پاک ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کتنی پاک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے پاک ہیں، فرشتہ جو لے کر آتا تھا جبرائیل علیہ السلام وہ کتنے پاک ہیں۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے، جنہوں نے صرف یہ پیغام جو یہ الفاظ ہیں ہم تک نہیں پہنچائے بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر کے دکھایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا نمونہ ہے، تو پھر ہم جو ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کرتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف وہی کرتے تھے، اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کرتے تھے، نہ ہی ڈیلیٹ کرتے تھے۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب اللہ کی اطاعت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں فرما رہا ہے کہ اطاعت جو ہے وہ اللہ رسول کی ہے، فَإِن تَوَلُّوا تو پھر جو تم پھر جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم، آل عمران کو ان تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کیا، ذریاتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، اور یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، اللہ سب کچھ جانتا اور جانتا ہے۔ دیکھیں نا نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، آدم کی نسل میں سے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی نسل سے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آل عمران، ٹھیک ہے، اس طرح انہی کے اندر سے جو ہے نا رسول بھی اور نبی بھی آئے، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اِذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ دیکھیں اس میں عمران کا جو ہے نا واقعہ بتا دیا گیا کہ حضرت عمران کی جو بیوی تھی نا، تو انہوں نے نا نظر مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو ہے نا میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، مطلب کہ انہوں نے نظر مانگی تھی کہ جو میری پیٹ میں جو بھی مطلب اولاد ہے اس کو میں اللہ تعالیٰ کے راہ میں دے دوں گی، مطلب اس سے کوئی ایسا وہ مطلب اس جو بھی اولاد ہے اس کا اس کو اللہ کے کاموں کے لیے لگا دوں گی، دنیا کے کاموں کے لیے نہیں، اللہ کے کاموں کے لیے، اللہ کی خدمت کے لیے، تو وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما۔ تو دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے کہ یا اللہ میں نے یہ نظر مانگی ہے، تو اس کو قبول کر لے، تو سننے والا بھی ہے، وہ تو جاننے والا بھی ہے۔ اِذ قالت جب اس قالت امرأۃ جب قالت تی ہے نا، تی تا نہیں ہے، تی ہے، تی سے مراد یہ عورت کی طرف اشارہ ہے، امرأۃ عورت کس کی تھی؟ بیوی تھی عمران علیہ السلام کی۔ انہوں نے کیا دعا مانگی تھی، کیا نظر مانگی تھی؟ ربی اے میرے رب، انی بے شک نظر تو میں نظر مانگتی ہوں لاکا تیرے لیے، معافی بطنی جو بھی میرے پیٹ میں ہے، محررن وہ آزاد ہوگا، وتقبل منی تو جو ہے وہ میری اس پیشکش کو، میری اس نظر کو قبول کر لے، پیشکش نہیں بلکہ سوری نظر کو میری قبول کر لے، انکا بے شک تو انتا تو سمیع العلیم سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے۔ فلما ودعتھا تو انہوں نے کس چیز کا ولادت دی؟ قالت ربی ایک لڑکی کو، تو قالت تو ان کے دماغ میں تھا نا کہ لڑکا ہوگا، تو وہ تو لڑکی کی پیدائش ہوگی، تو قالت تو انہوں نے فرمایا ربی انی ودعتھا انثی، تو انہوں نے اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ یہ تو لڑکی ہے، واللہ اعلم بما وضع، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ لڑکی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو وہ پیدا کی تھی۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، وہ جو ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ تو یہ اس کی تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں، یہاں پہ بھی کچھ ورڈز لکھے ہوئے ہیں۔ عمران حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام تھا، جس سے بائبل میں امرام لکھا گیا ہے، امرام۔ اگر عمران کی عورت سے مراد عمران کی عورت سے مراد عمران کی بیوی لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ وہ عمران نہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، بلکہ یہ حضرت مریم کے والد تھے جن کا نام شاید عمران ہوگا،
اور اگر عمران کی عورت سے مراد آل عمران کی عورت لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت مریم کی والدہ اس قبیلے سے تھیں۔ حضرت عمران اور عمران کی بیوی اور حضرت مریم، جو انہوں نے لڑکی کو پیدائش جن کی ہوئی تھی لڑکی کی، ان کا نام تھا حضرت مریم۔ جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کیونکہ نہیں نہ ہوتی عورت جو ہے مرد کے برابر تو نہیں نہ ہوتی، وہ ڈیفرنٹ ہے، دونوں کے رول ڈیفرنٹ ہے، دونوں کی جسامت ڈیفرنٹ ہے، دونوں کی ذمہ داریاں ڈیفرنٹ ہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان میں مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، وَإِنِّي أُعِيذُ بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، ان کو اور ان کی اولاد کو، ان سے جتنی بھی جو اولاد ہے، میں نے شیطان الرجیم، شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، دیکھیے انہوں نے کیا کہا، پہلے تو انہوں نے دعا کی کہ میں جو ہوں جو بھی بچہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لگاؤں گی، دنیا کے کاموں میں نہیں لگاؤں گی۔ وہ بھی لڑکی ہو گئی، پھر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کو تو پتہ تھا کہ وہ لڑکی ہے، تو پھر بھی انہوں نے اس کا نام جو ہے مریم رکھا، اور اس کو اور دعا کی، مطلب اس کو اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو شیطان مردود سے بچا کے رکھنا، اس کو اور اس کی اولادوں کو بھی۔ تو فَتَقَبَّلَ رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تو ان میں سے خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس نظر کو قبول کر لیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بڑی اچھی طریقے سے اس کو پروان چڑھایا۔ وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کی کفالت دی۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، اور جب زکریا علیہ السلام ان کے محراب میں داخل ہو رہے تھے، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو انہوں نے پایا اس کے پاس رزق۔ قَالَ يَا مَرْيَمُ، فرمایا اے مریم، أَنَّ لَكِ هَٰذَا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ قالت، تو انہوں نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جہاں سے بے حساب۔ ان کے پاس نا حضرت زکریا علیہ السلام ہے نا، پہلے ان کی کفالت کا آپ کو بتا دیتی ہوں، جہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے نا یہودی، ان کو وہاں پہ جو ہے نا زکریا علیہ السلام اور جو بھی اہل کتاب تھے وہاں پہ صرف مرد ہی تھے، مطلب کہ جو ہے نا لڑکے ہی ہوتے تھے۔ تو وہاں پہ زکریا علیہ السلام نے جو ہے تو ان کی جب کفالت لی تو بہت سارے جو ہے نا اور بھی لوگ تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم جو ہے اس کی کفالت میں لیں گے۔ تو وہ پھر ایک نا کیا کہتے ہیں، جس طرح ہم لوگ نہیں نکالتے قرآن نکالتے ہیں، تو تب انہوں نے کلمیں جو تھی نا، قلم تھی، ان کو پانی میں چھوڑ دیا تھا، تو وہ جو قلم تھی وہ زکریا علیہ السلام کے جو ہے نا حصے میں آئی تھی، تو وہ جو اس وجہ سے زکریا علیہ السلام کو پھر جو ہے نا حضرت مریم کی کفالت ملی تھی۔ تو حضرت مریم کے جب محراب میں زکریا علیہ السلام داخل ہوئے تو ان کے پاس نا بغیر موسمی پھل بہت سارے موجود تھے، تو وہ حیران ہو گئے نا کہ یہ پھل کہاں سے آ گئے جبکہ ان کا موسم بھی نہیں ہے۔ تو ان سے جب انہوں نے زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ واقعی جس کو چاہے رزق دے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو جب انہوں نے زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا نا تو انہوں نے پھر وہیں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، تو انہوں نے وہیں اس پہ نا جب انہوں نے دیکھا نا کہ مریم علیہ السلام کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا پوچھا کہ کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے، تو وہیں پہ انہوں نے نا دعا کی، ان کے دل میں آیا، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے بھی تو اولاد دے دے، پاکیزہ طیب اولاد دے دے، اور بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کو۔
تو فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. تو جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تب نا فرشتے نے ان کو آ کے خوشخبری دی کہ یحییٰ علیہ السلام کی مصدق. اس کی ہم وہ پڑھ لیتے ہیں یہاں سے تفسیر. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا. تو اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا، نبوت صرف سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کے فرمان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، چونکہ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے غیر معمولی فرمان سے ہوئی تھی، جسے قرآن مجید میں کلمات من اللہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا جی یہاں سے پڑھتے ہیں. ہنالک دعا زکریا، وہیں پر زکریا علیہ السلام نے جو ہے دعا کی. قالا فرمایا ربی حبلی من لدنک، اے میرے رب مجھے بھی دے اولاد ذریات طیبات پاکیزہ، انک سمیع دعا، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کو. یہ 38 آیت ہوگی ہماری. فنادتہ الملائکۃ، تو آواز دی، پکارا فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ نماز قائم کیے ہوئے تھے محراب میں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک، تجھے خوشخبری دیتا ہے بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقاً بکلمات، جو تصدیق کرے گا کلمے کی، من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہوگا، وسیداً، مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے سے ہی پیدا کیا نا، تو وہ ان کی بھی تصدیق کریں گے. وسیداً وحصورا نبیّا، وہی نا کہ وہ نبی ہوگا، نبوت ہوگا، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے ہوگا. قال ربی انا یکون لی غلام، تو وہ دیکھیں زکریا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، علی اللہ میرے ہاں کیسے پیدا ہوگا. وقد بلغنی کبر، جبکہ میں تو بڑھاپے کی عمر میں ہوں، وامرأتی، اور جو میری بیوی ہے عاقر بانجھ ہے. قال فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یفعل ما یشاء، جب وہ چاہتا ہے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کون کہتا ہے وہ کون فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں یا پھر آپ کی بیوی بانجھ ہیں. دیکھیں انہوں نے کہا واقعی حالات تو ایسے ہی تھے کہ ناممکن کام تھا ایک، کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو ہمارے ہاں اولاد کیسے پیدا ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے کہہ دیا ہو جائے تو پھر وہ ہو جائے گی. مطلب جو ناممکن کام ہے نا وہ کام ممکن ہو جائے گا، بس اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے. یہ جو ناممکن ہے یہ ہمارے لیے ہے، ہمارے انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. قال ربی اجعل لی آیات، قال، تو دیکھیں اپنی دل کی تسلی کے لیے زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی نشانی ہو جس سے مجھے دل کو میرے اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ چیز مجھے ملے گی. قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثا، تو فرمایا جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. غرض یا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہا نشانی یہ کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارہ کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے. قال آیاتک، تو فرمایا آیت نشانی یہ ہے کہ اللہ کہ تو نہیں تو کلمہ کلام کر پائے گا ناسا لوگوں سے، ثلاثہ 3 ایام دن، الا رمزا مگر اشاروں سے. وذکر ربک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان دنوں میں تو نے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا. وسبح بالعشی والابکار، تو نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے. تو اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح جو ہے وہ کرتے رہنا. تو یہ 41 تک ہمارا رکوع ہو گیا. انشاءاللہ پھر ہم نا یہاں سے آگے پڑھیں گے. تھینک یو.